إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات و جوابات پر مبنی پروگرام ہے، اور یہ براہ راست پروگرام ہے جس میں آپ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے۔ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبر دکھائے جائیں گے اس پر آپ ہم سے رابطہ کریں، کال کریں۔ انشاءاللہ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جس وقت آپ ٹیلی فون پہ ہم سے بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو دھیما کر دیجئے، کم کر دیجئے، اور پہلے اپنا نام بتائیں اور کس مقام سے آپ کال کر رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے آپ اپنا کال شروع کر سکتے ہیں، اور سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں، زیادہ مناسب رہے گا۔ بغیر کسی تاخیر کے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے؟ جی میں رفت بول رہی ہوں دلی سے، میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر کو مطلب کوئی بیماری ہو جسے پیر کٹ جائے اور اس سے بچے بھی ہوں تو کیا وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جی ٹھیک۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کتا کو مطلب سیدھا اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو کیا نہانا ضروری ہے یا صرف کپڑا بندی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کہا تھا کہ دودھ پلانے سے متعلق نہ پلانے کی کچھ وجوہات اگر بتا سکتی ہوں؟ آج کل مطلب عورتیں مطلب جان بوجھ کے اپنے بچے کو مطلب نہیں دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کال اور سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ محمد اقبال بول رہے ہیں جھانسی سے۔ محمد اقبال صاحب پروگرام میں خیر مقدم ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت کے قلب 73 فرقے ہو جائیں گے، میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی کے جہنم میں جائیں گے، تو کیا وہ بعد میں جو ہے جہنم میں جانے والے فرقے کیا بعد میں جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے رفت صاحبہ نے دہلی سے سوال کیا ہے، اہم سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی خاتون کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں اس کا پیر کٹ جائے، کیا ایسی صورت میں بیوی کے لیے مناسب ہے، جائز ہے، درست ہے کہ وہ ایک دوسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ اس کے پہلے شوہر سے بچے بھی موجود ہوں؟ راحت، مصیبت، آزمائش تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کے ساتھ بھی کبھی آ سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر بیمار ہو جائے یا اس کے پیر کٹ جائے تو صرف یہ بنیاد بنا کر بیوی کو شوہر سے علاحدگی اختیار کر لینا، طلاق یا خلا کا مطالبہ کر لینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر اس لائق ہی نہ ہو کہ بیوی کی جنسی تسکین کر سکے اور عورت نوجوان ہے، اس کو اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر لے یا طلاق لے لے اور اس کے بعد کوئی دوسرا نکاح کر لے۔ اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت کے یعنی شوہر کو چھوڑ دینا صرف بیماری کی بنیاد پر یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت اگر کوئی خاتون بیمار ہوتی ہیں یا پھر جیسا کہ سمجھیے کہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتے ہیں، ایسے میں مرد دوسری شادی کرتا ہے، کیا عورت کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیے، مرد کے لیے شریعت میں 4 شادی کرنے تک کی گنجائش ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہو، 2، 3، 4 تک۔ تو مرد تو 4 تک کے شادی کر سکتا ہے اگر ان کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم رکھ سکتا ہو۔
اگر عدل انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو چونکہ مردوں کو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اگر بیوی بیمار ہے، مجبور ہو گئی ہے، تو ایسے میں شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے. دوسری بیوی جو آئے گی وہ اس بیوی کے بھی کام کاج کرے گی، شوہر کی بھی خدمت کرے گی اور اس کے بچوں کی بھی خدمت کرے گی. تو اس میں پہلی بیوی کا فائدہ ہے. لیکن عورت کے لیے ایک شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے. عقلاً اور شرعاً اور طباً اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک اور شخص ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کلکتہ سے بول رہے، محمد انعام الدین. محمد انعام صاحب، جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ اچھا، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ جو جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، جی ہاں، اس سے یہ قرآن اور مطلب حدیث سے مجھے اس کے مطلب تھوڑا معلومات کرنا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں، اور کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. پہلے کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں غازی آباد. جی جی، آپ کی آواز ذرا ایک اور مرتبہ سوال کو دہرا دیں. ایک اور مرتبہ. جی جی، اپنے شوہر کو بولتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے جاؤ تو کہتے ہیں مجھے آتا ہی نہیں تو میں نماز پڑھنے جاؤں. اور دوسری جب میں بولتی ہوں کہ میرے ہی بات پڑھو تو کہتے ہیں عورت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب غیر مسلم کو اگر نمازتے نہیں کہتے تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ حاجی تو یہ بات یہ پوچھنی ہے مجھے. جی، یہ آپ کی آواز ریپیٹ کیوں آ رہی ہے؟ آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو اگر زیادہ ہو تو دھیما کر دیجیے. ٹی وی کے بعد تو بند ہے. ٹھیک ہے، فرمائیے کیا سوال. حاجی تو یہ پوچھنا ہے مجھے، عید میلاد النبی کا جو یہ کانپور میں پروگرام ہوتا ہے. جی ہیلو. جی جی جی، عید میلاد النبی کا جو کانپور میں پروگرام ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند کے وہ پروگرام کرتے ہیں. جی تو یہ پوچھنا ہے کہ وہاں پہ جائیے کیا؟ ٹھیک ہے. باقی ممالک میں حرام ہے یا نہ جائیے، تو وہاں پہ جائیے کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے. بہت شکریہ محترم. ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عائشہ نظام پر سے. جی محترمہ فرمائیے کیا سوال ہے. جی 4 سوالات ہیں. جی پہلے کالر ہیں جن کے 4 سوالات ہیں. جی کہ گناہوں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. جی ایک سوال. دوسرا یہ ہے کیا میں اپنے شوہر کو نام سے بلا سکتی ہوں؟ جی ان کو بھی ڈائریکٹلی یا کوئی اور ہے میرے سامنے تو ان کو بھی اگر بولنا ہو تو ان کے نام سے بول سکتی ہوں کیا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک دن بھر میں ہم اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اگر مغرب سے عشاء تک بیٹھ کر کچھ تلاوت کرو تو کیا وہ اعتکاف کی نیت ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ضرور. ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ساس کی طبیعت تھوڑا ناساز ہو گئی تھی تو بولیے تھے انہوں کہ 2 روزے رہیں گے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تو ان کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہ رہی کہ وہ نہیں رہ سکتے روزے بھی. ٹھیک ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد ایوب خان نظام باغ سے بول رہا ہوں. ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے. میرا سوال ہے وہ جو گھر میں ذکر وہ کرتے ہیں جی سب کو بلا کے، جی اس کے بارے میں تبصرہ ہے. اور ایک دوسرا سوال، جی وہ جو انتقال ہوا تھا ماہر جو دینے کا رہتا بیوی کو معاف کرو بول کے میت کو بٹھا کے بولتے ہیں، وہ معاف ہو جاتا ہے یا نہ تو کسی کو دینا پڑتا اس کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. ہم اس کے جواب حاصل کریں گے. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ استاد احمد بول رہا ہوں دہلی سے. جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے. جی میرا 2 سوال ہے. جی وراثت کے بارے میں. جی. اگر والد صاحب جیسے زندہ ہیں اپنی زندگی میں کیا وہ جو وراثت ہے جو تقسیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو
یورینل اسپاٹ ہوتا ہے، جیسے جینس وغیرہ پہنتے ہیں لوگ جی، تو کھڑا ہو کر جیسے استنجا کرنے کے لیے وہاں پانی کا انتظام ہو، یورینل اسپاٹ ہو، تو وہاں کیا ہم پیشاب کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ٹھہر کر کیا کھڑا ہو کر کیا پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. رفت صاحبہ نے دہلی سے سوال کیا تھا ہم سے. پہلے سوال کا اپنے جواب بھی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین بعض اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے، اپنا دودھ پلانے سے سمجھیے کہ نہیں پلاتی ہیں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آج کل جو فیشن چل پڑا ہے اور فیشن کی بنیاد پر خواتین جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. یہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. یہ تقریباً دنیا کا ہر ڈاکٹر بولتا ہے کہ 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور ماں کے دودھ کے ساتھ صرف بچے کی غذا نہیں جاتی ہے، ماں کی ممتا اور ماں کی محبت بھی اس کے بچے کے اندر جاتی ہے. تو بلا کسی شدید ضرورت اور مجبوری کے بغیر ماں کو دودھ پلانے سے کترانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں پلا رہی ہے اور بچے کے لیے کوئی متبادل چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، تو بہر صورت اس کی گنجائش تو ضرور ہے، لیکن عورت کا یہ عمل قطعاً نامناسب ہے اور غلط ہے. بہر صورت اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کسی جانور کے، غالباً کتا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے چھینٹے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو کیا اس کا دھونا ضروری ہے یا اتنے ہی حصے کا دھونا کافی ہے؟ دیکھیے، مثلاً اگر کتا کا پیشاب ہو یا کتا کہیں سے جا رہا ہو کیچڑ میں سے اور کیچڑ اچھل کر آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو پورا کپڑا تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر وہ کیچڑ لگا ہے اتنا کو اگر آپ دھل دے تو کافی ہے. جسم پر اگر لگا تو جسم کے اس حصے کو دھل دے تو کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد اقبال صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ قیامت تک کے اور قیامت کے قریب تک 73 فرقے ہوں گے جس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. تو یہ جو 72 فرقے ہیں کیا یہ لوگ بھی جہنم سے نکال کر بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ کسی نہ کسی دن وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہے تو اس خیر کا وہ بدلہ پائے گا. تو کسی مسلمان کے دل میں اگر ایمان ہے، عقید توحید ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا قائل ہے، تو کسی نہ کسی دن بہر صورت وہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. محمد انعام صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا جشن عید میلاد کے تعلق سے. ایک اور صاحب نے بھی کانپور سے یہ کہا ہے کہ کانپور میں کوئی عید میلاد کا پروگرام ہوتا ہے. ہم نے کل بھی ناظرین سے کہا تھا کہ اب عید میلاد جو بھی ہے وہ اس کا سلسلہ بہرحال اب ختم ہوا، 1 سال کا بھی وقت اس کا باقی ہے. آئندہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، شاید مزید اس پر کال آئیں. پھر سب ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے، جہاں تک مسئلہ کانپور کا ہے تو دیکھیے، اگر جشن میلاد کا مطلب کسی میدان میں اگر کسی تنظیم والے تقریر کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں سیرت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے متعلق، تو ایسی جلسوں میں اور ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا تذکرہ ہو، یہ سب کا سب عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے. اسی لیے ایسے پروگرام میں شرکت کی گنجائش ہے. جہاں تک مسئلہ جلسے جلوس کا ہے تو اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور مزید اس پر ہم گفتگو کرنے کے موقف میں نہیں. غازی آباد سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے، ایک اچھا سوال یہ ہے تو سب کے شوہر ان کے نماز کے پابند نہیں ہیں اور جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. ایسے میں اگر بیوی ان سے کہے کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھ لیجیے تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بھی نماز درست نہیں ہوتی ہے. تو ایسے حضرات کو مطلب کہ کیسے نماز کی طرف راغب کیا جائے؟ دیکھیے، آپ اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی کوشش کرنے کے بجائے آپ ان کو نماز کا طریقہ سکھا دیجیے.
آپ ان کو یہ کہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، میں آپ کو سکھا دیتی ہوں، یہ طریقے ہیں نماز پڑھنے کا، آپ جائیے مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور ممکن ہو سکے کسی عالم دین سے اگر رجوع کرا سکتی ہیں تو ان سے کرائیے۔ بہر صورت کوشش کیجیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں بات کو ڈال دے، اور ان کے ساتھ ساتھ پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر فرد کو نمازی بنا دے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ کوشش کیجیے، دعا کیجیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو اور آپ کے شوہر کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ جی آمین۔ مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی نماز کے اذکار ہوں، نماز کا طریقہ ہو، فقہی مسائل ہوں، یہ لوگ بچپن ہی میں سیکھتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں بچپن میں جو جتنی صورتیں یاد ہو گئیں، جتنی اذکار یاد ہو گئے، بس اتنے ہی یاد ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب ایک بڑے ہو جاتے ہیں یا شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کاروبار میں لگنے کے بعد بہرحال ایک لوگ مایوب بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ایک استاد کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس سیکھیں، جبکہ دیگر اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ایک موبائل ہی کو لیجئے کہ مختلف چیزیں اس میں آدمی صبح سے شام تک سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے، اور پھر کس طریقے سے بڑے حضرات کو بھی اذکار نماز یا پھر نماز کا طریقہ، دعائیں یا قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اذکار نماز ہو یا نماز کا طریقہ ہو یا دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ مسلمان کے لیے سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ اکابر صحابہ جو تھے وہ بڑی عمر کے بعد ہی انہوں نے دین سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی تو انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 2.5 سال کے چھوٹے تھے، تو 38 سال کی عمر میں دین سیکھا۔ حضرت عثمان غنی ہیں یا حضرت عمر ہیں، یہ سارے کے سارے جو صحابہ تھے، صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی جو بڑی عمر میں جانے کے بعد انہوں نے دین سیکھا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے، ایک اسوہ موجود ہے کہ صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ نے بڑی عمر میں ہی دین کو سیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے بوڑھے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دین کو سیکھتے تھے۔ لہذا دین کا مسئلہ سیکھنے میں یا اذکار نماز سیکھنے میں کسی طرح کا کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی عالم کے پاس یا کسی بھی گھر میں جاننے والوں کے پاس بیٹھ کر اذکار نماز کو، نماز کے طریقہ کو سیکھ لینا چاہیے۔ اور نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے، اگر آپ کو 4 صورتیں بھی اگر یاد ہو گئی تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور سوال ان خاتون کا یہ ہے کہ غیر مسلم دوست احباب ہوں، پڑوس میں کوئی رہتے ہوں، تو انہیں نمستے کے بجائے کیا کوئی اور لفظ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے استقبال کے؟ ہاں، ان کو آپ گڈ مارننگ کے ذریعے یا ان کو آداب کے ذریعے سے، آداب بولنا تقریباً ہر جگہ کا آداب میں شامل ہے، لہذا آداب ان کو بول سکتے ہیں، نمستے بولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ عائشہ صاحبہ نے نظام آباد سے سوال کی ہیں سب کہ کیا نمازوں کی گناہوں کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹتی ہے؟ عام طور پہ آج کل ایک یہ لوگوں کے اندر سمجھیے کہ میسیجز اس طریقے کے دیکھنے میں آئے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں نہیں بلا رہا ہے، شاید اس کی طرف ان کا۔ دیکھیے، شیطان مختلف انداز سے بہکانا چاہتا ہے، کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر والا مسئلہ ہو گیا ہے کہ انسان خود گناہ کرتا ہے اور شیطان پہ ڈال دیتا ہے کہ شیطان نے ایسا کرا دیا۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، لیکن یہ مطمئن ہو جانا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، نماز کی فکر نہ کرنا، یہ تو بہت بڑی بے فکری کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے، فوری طور سے توبہ اور استغفار ہونی چاہیے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونی چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، نہ کہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ بس نمازیں چھوٹ رہی ہے،
تو مجھ سے گناہ ہوا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہوگا، لہذا ہم کو مطمئن ہو جانا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں تو اور طلب پیدا ہونی چاہیے اور زیادہ فکر پیدا ہونی چاہیے۔ بعض صورت زندگی کے کسی موڑ پر بے فکری کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، غفلت کی زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں انسان کو انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا خواتین اپنے شوہر کا نام لے کر انہیں بلا سکتی ہیں؟ سمجھیے کہ پکار کر بلانا ہو تو نام لے کر پکار کر بلایا جا سکتا ہے، یا کسی اور کو کہنا ہو تو کیا نام کے ذریعے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، براہ راست اگر شوہر کو پکارنا ہو تو نام لے کر پکارنا یہ ادب کے اور شوہر کے عظمت کے خلاف ہے، لیکن کسی کو اگر بولنا ہے، اپنے شوہر کا نام بتانا ہے تو اسی صورت میں نام بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طرح آپ پکارتے ہیں، مثلا کسی کے شوہر کا نام زید ہے تو او زید، یہ پکارنا بیوی کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ شوہر کو محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تعظیمی الفاظ کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، یہی شریعت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ عام طور پر اصل میں لوگوں میں یہ رواج دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کا نام لینے کو بالکل ہی معیوب اور گناہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں پر کبھی خانہ پوری پر فارم پر نام لکھنا ہے کی ضرورت پڑ جائے، یا کبھی راشن کی دکان پر ہوں یا کسی مقام پر ہوں جہاں پر اگر وہ آفیسر نام پوچھتا ہے شوہر کا، تو ہم نے سنا ہے کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مذہب میں ہمارے شوہر کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا صحیح بات ہے؟ مثلا یہ ہے کہ مایوس سمجھتے ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ بعض علاقے میں عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا نام لیے تو طلاقی واقع ہو جائے گی، اسی لیے وہ نام لینا نہیں چاہتی ہے۔ یہ در حقیقت نادانی کی بات ہے، ناواقفیت کی بات ہے۔ شوہر کا نام لینا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی طلاق واقع ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ بالکل شوہر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شوہر یعنی یہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے، عورت کے لیے ایک محبوب ہے، تو محبوب کا نام نہیں لے گی تو پھر کس کا نام لے گی؟ اس لیے شوہر کا نام لے سکتی ہے، بتا سکتی ہے، البتہ براہ راست جب شوہر کو پکارنا ہو تو نام لے کر پکارنا بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں، انہیں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب کو بھی سلام عرض کیجیے۔ جی صاحب، میں عبدالقدیر جو ہے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالقدیر صاحب، جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج کل جو مطلب 10 جنوری سے جو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، تو میں کئی مسلمان لوگوں سے یہ بھی سنا ہوں کہ جو ہے مبارکبادی دینی نہیں چاہیے، کیونکہ اسلامی حساب سے محرم کا مہینہ جو ہے ہمارا نیا سال ہے، جی اس سال کی مبارکبادی دینا جو ہے جائز نہیں ہے، مطلب بری چیز ہے۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا داری کے حساب سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں، جی دنیا بھی نیا سال بھی ہمارے لیے مطلب بہت اہم چیز ہے، مطلب خوشیوں کا سوغات ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر ہم کسی کو مبارکباد دیں گے کہ نیا سال مبارک، اس نیا سال میں اللہ آپ کو جو ہے صحت عافیت عطا فرمائے، تو اس طریقے کی مبارکباد نیا سال کی، دنیا بھی نیا سال کی دینا کچھ برا معیوب چیز ہے یا پھر دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ عبدالقدیر صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے اور کال کرنے کا۔ سعودی صاحب، انہیں کے سوال کو ایک مرتبہ لے لیتے ہیں کہ اہم سوال یہ ہے کہ 1 جنوری کے بعد سے عام طور پر سلسلہ چل پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا، اور پھر بعض حضرات جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس کو منع بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم دنیا داری کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، نوکری کے معاملات میں انہی مہینوں سے استفادہ کرتے ہیں، تنخواہ اسی کے مہینے حساب سے لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس طریقے کی مبارکباد دینا غیر مسلم حضرات کو کیا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، یا پھر 1 جنوری سے قبل جو 31 دسمبر کی رات کو جو جشن منایا جاتا ہے اور اس میں بھی سمجھیے کہ بے ہودہ حرکات ہوتی ہیں، اس سے دور رہنا یہی کافی ہے، یا پھر مبارکباد دینے کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ مبارکبادی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس چیز کے دے رہے ہیں کہ آپ 70 سال کی آپ کی عمر ہے اور 50 سال کے ہو چکے ہیں، لہذا آپ کے مرنے میں صرف 20 سال باقی ہے، لہذا آپ کو بہت جلد مرنا مبارک ہو۔ دیوار حیات سے ایک اینٹ گر چکی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، تو یہ نیا سال کی مبارک کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ آپ کی عمر گزر چکی، آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو مبارکبادی کس چیز کی ہونی چاہیے؟
لیکن جہاں تک مسئلہ چاہے انگریزی کے نیا سال کا ہو یا عربی کے نئے سال کے ہو، کسی کو یہ بول دینا کہ مبارک ہو نیا سال آپ کے لیے خوشیوں کے سوغات لے کر آئے، یہ حرام و ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مبارکبادی کس چیز کی دی جا رہی ہے۔ انسان کی عمریں تو 1 سال کم ہو گئی اور مزید وہ موت کے قریب ہو گیا، لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مبارکبادی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی مبارکبادی دے رہا ہے تو یہ ناجائز و حرام بھی نہیں ہے۔ عام طور پر اگر ہم کسی کے برتھ ڈے کے موقع پر اگر کہیں کہ آپ کو سمجھیے کہ برتھ ڈے مبارک ہو، اس میں کم سے کم یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ 1 سال عمر کا کم ہوا ہے، لیکن جہاں تک سال کی پہلی تاریخ ہو تو عام طور پر بہت ساری جب نئی چیزیں انسان کوئی خریدتا ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور کوئی نئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے مبارکباد دیتے ہیں ایک نئے سال میں، اور سمجھیے کہ ایک عزم کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی نئے عزم کے ساتھ اور نئی خوشیوں کے ساتھ اس کا استقبال ہو، اور پرانا جو بھی ریکارڈ رہا ہے، جو بھی غم کا افسوس کا، لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے دور ہو کر ایک نیا سال بہرحال ایک نئے عزم کے ساتھ ایک محبتوں والا الفتوں والا سال ہو۔ اس طریقے سے اگر آپس میں ایک دوسرے سے اگر سمجھے کہ اس کو وہ کیا جائے، شیئر کیا جائے، تو کیا واقعی اس میں برائی ہے؟ دیکھیے، گاڑی خریدے نعمت ملی، گھر آپ نے خریدا ایک نعمت ملی، ایک اچھا جاب مل گیا نعمت ملی، بچہ پیدا ہوا ایک نعمت ملی، لیکن آپ کے عمر کے 70 سال میں سے 50 سال گزر گئے تو آپ تو موت کے قریب ہو گئے، تو پھر مبارکبادی کس چیز پر دی جائے گی؟ کیا موت کے بہت زیادہ قریب ہو گئے؟ یعنی اس کوئی نعمت تو نہیں مل رہی آپ کو، آپ تو مزید اب گویا کی دنیا سے آپ کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت اس طرف انسان غور نہیں کرتا ہے۔ اگر واقعی آپ کو نئے سال کی مبارکباد دینا ہے تو 11 بجے یعنی 31 دسمبر کے 11:50 سے لے کر آپ 1 بجے تک 12 بجے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ 1 سال جو کچھ گناہ ہوا اس کو معاف کر دیجئے، نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ ہمیں توفیق دیجئے، گناہوں سے ہم کو بچائیے۔ یہ نئے سال کا استقبال اگر کوئی کر سکتا ہے تو استقبال کرنے کا شرعی یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان اوقات میں پچھلے گناہوں پہ معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے ایک نیا عزم، ایک نئے حوصلے کے ساتھ اللہ سے عزم کرے اور اس کی توفیق طلب کرے۔ اگر یہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو نئے سال کے جشن منانے کی اجازت ہوگی۔ رہا مبارکبادی کا سلسلہ تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دل کو خوش کر لینے کی بات ہے۔ بہر صورت اس طریقے سے کسی کو نئے سال کی مبارک دے سکتے ہیں، ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مبارکبادی کس چیز پر دی جا رہی ہے۔ عائشہ صاحبہ کا ایک دو اور سوال ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین دن بھر میں کبھی بھی اعتکاف کرنا چاہیں تو کیا وہ کسی ایک نماز سے دوسرے نماز مغرب تا عشاء کے درمیان میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کس طریقے سے نیت باندھیں اور کیا کریں؟ اصل میں خواتین کے لیے نفلی اعتکاف کا یعنی بظاہر دیکھا جائے تو مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس نے کوئی جگہ نماز کے لیے خاص کر لیا ہو تو وہ مسجد شرعی کے حکم تو نہیں ہوتا ہے، یعنی مسجد بیت ہو سکتا ہے، گھر کی مسجد ہو سکتی ہے۔ نفلی اعتکاف مسجد شرعی میں کی جائے، یعنی جیسی مسجد میں داخل ہوا جائے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی جائے۔ لیکن اگر کوئی خاتون بھی کرنا چاہ رہی ہے تو جو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے اور وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کی، تو بہر صورت اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یعنی نیت تو کر لی کہ مغرب سے عشاء تک اور اس درمیان کچھ کام آ گیا، کسی نے آواز دی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ درمیان میں نکلنے کے ساتھ ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا اور اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ یا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقت چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے کہ نہیں لوٹتے ہیں ہم کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارا پروگرام راہ ہدایت۔ وقفے
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب، جو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ وقفے میں جانے سے قبل نظام آباد سے عائشہ صاحبہ نے سوالات کیے تھے، ایک آخری سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے ساس صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ایسے میں انہوں نے دو روزے رکھنے کی جو ہے سمجھیے کہ منت مانگی تھی یا ارادہ کیا تھا۔ اب شاید طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن اس موقف میں نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی نہیں تو جب وہ موقف میں آ جائے، آج نہیں کل، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو جب سہولت ہو جب وہ روزہ رکھ لے، ابھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایوب صاحب نے نظام آباد سے سوال کیا ہے کہ کیا ذکر کے لیے عام طور پر بعض مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے اور قرآن خوانی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے مولوی حضرات کو بلایا جاتا ہے، کیا اس طریقے سے ذکر کروایا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں ڈسٹرکٹ اننت کشمیر سے منظور احمد بول رہا ہوں۔ جی منظور صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تقریباً 40 کلومیٹر کے سفر میں، جی عام طور پر ہم ڈیوٹی جاتے ہیں اور شام کو سب اذان ہوتی ہے تو ہم گھر پر آ جاتے ہیں، اس میں اس وقت ہوتے ہیں گاڑی میں، جی گاڑی میں یا ٹرین میں ہوتے ہیں، جی کیا ہم یہ ڈیلی روٹین کی بات ہے، جی کیا ہم نماز ادا گاڑی میں ہی کرتے ہیں، کیا وہ درست ہے قرآن اور حدیث کے تحت؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے، بہت شکریہ منظور صاحب۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی ہاں، میں کوٹلے سے فہیم بات کر رہا ہوں۔ کوٹلے سے فہیم صاحب، جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ جی کہتے سر، آج کل جمعہ کے خطبہ جو ہوتا ہے، جی خطبے میں ارے سرکار کی سنت عصا دینے کی تھی، تو کئی کا سر امام عصا نہیں دیتے ہیں جمعہ کے خطبے میں، جی اور اس کے بعد نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، جی تو سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز ادا کرنا ہے یا سنت پوری ادا کرنے کے بعد فرض نماز ادا کرنا ہے؟ اور ایک کاروباری کا اعتبار سے ایک سوال ہے جی کہ یہ ہمارا ایک لڑکا ہے ویڈیوگرافی کا کر رہا ہے، وہ جائز ہے یا اس کے اثاثہ جائز ہے یا اس کے روزی جائز ہے نہیں ہے؟ ویڈیوگرافی کا کام کرتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بول رہے ہیں کہ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں، جی عزیز الرحمان۔ جی عزیز الرحمان صاحب فرمائیے۔ ہم لوگ کا یہاں جو عید میلاد النبی میں جو جلوس ہو رہا ہے، جی اس جلوس میں ہم لوگ کیا شامل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو شامل کرنے کی، بہت شکریہ عزیز الرحمان صاحب۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاید سوالات کا سلسلہ مفتی صاحب، ایک اور سوال، ہاں ایوب صاحب کا ہی سوال ابھی ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کیا کسی مولوی حضرات کو یا پھر مدرسے کے لڑکوں کے ذریعے گھر میں بلا کر قرآن خوانی ذکر کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو قرآن خوانی برکت کے لیے ہے کہ برکتاً گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کرائی جائے، تو اس کی تو بہر صورت گنجائش ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جو کرائی جاتی ہے اس پر کوئی ثواب مردے کو نہیں ملتا ہے، اسی لیے کہ جو قرآن خوانی کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو کچھ کھانے ملیں گے اور اس کے بعد کچھ ہدیہ اور تحفہ ملے گا، تو اس کھانے اور ہدیہ اور تحفے کی لالچ میں پڑھنے کا کوئی ثواب اس کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جو کھلاتا ہے وہ اس لیے کھلاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے ہم کھلا رہا ہوں، لہذا اس کو کھلانے کا ثواب نہیں ملا، اس کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملا، تو بیچارے مرحوم کو پہنچا کیا؟ لہذا مرحوم کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے، کھلانے کے لالچ میں پڑھنے کا ثواب اور کھانے کے لالچ میں پڑھنے کا ثواب چلا جاتا ہے، اسی لیے اس طریقے سے ایصال ثواب کا طریقہ یہ مناسب نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ لوگ اگر کسی موقع پر چاہتے ہیں کہ غریب بچوں کو کھانا کھلایا جائے تو ایسے میں وہ مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، اب پڑھوا بھی لیتے ہیں، تو یہ جائز ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی نے ثواب کے لیے ایسا کر رہا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے کر رہا ہے،
تب تو کوئی حرج نہیں ہے، بلا کر پڑھوا کر کھلا سکتے ہیں ثواب اور برکت کی نیت سے. لیکن یہ مسئلہ مرحومین کو ثواب پہنچانے کا ہے، یہ اگر مقصد ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہر معاف کرنے کی بات جنہوں نے کی ہے کہ انتقال کے وقت مہر معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہو جائے گا اگر کسی نے آخری وقت میں اپنا مہر معاف کر دیا، یا پھر اگر وہ باقی رہ گیا، معاف نہیں کیا جا سکا، تو وہ رقم کسی اور کو دینا ہوگی، صدقہ کرنا ہوگی؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے اور عام طور سے تقریباً ہندوستان کی صورتحال یکساں ہے. مہر یہ عورتوں کا حق ہے، اس کو دینا ضروری ہے. شوہر اگر مر گیا اور اس نے مہر نہیں دیا تھا، اس وقت مرنے کے بعد بیوی سے اگر زبردستی مہر کو معاف کرایا گیا تو مہر معاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عورت اگر مر رہی ہو اور اس وقت جا کے شوہر کا مہر معاف کرایا گیا تو مہر معاف نہیں ہوگا. دونوں صورتوں میں مہر معاف نہیں ہوتا ہے اور شوہر کے ذمے مہر باقی رہتا ہے اور وہ دینا ضروری ہوگا. اب وہ رقم یعنی اس عورت کے جو ورثہ ہوں گے اس ورثہ میں تقسیم کی جائے گی، جس میں خود شوہر بھی شامل ہوگا، اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا، یعنی کہ وہ اس کی جائیداد میں شامل جمع کر دی جائے گی یا جمع ہو جائے گی. ایک اور صاحب مشتاق احمد صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے وراثت کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ والد اگر کسی کے باحیات ہوں، زندہ ہوں، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ اپنی جائیداد کی تقسیم کر دے سکتے ہیں؟ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب والدین یا والد اگر ضعیف ہو رہے ہوں اور پھر بیمار ہوں، ایسے میں بچے ابھی سے جھگڑنے شروع کر دیتے ہیں وراثت کے لیے. تو کیا یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ اپنی زندگی میں ہی تصفیہ کر کے جائیں کہ کس کو کیا ملے؟ دیکھیے یہ بالکل جائز ہے کہ ایک آدمی اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ غلطی کبھی بھی والدین نہ کریں کہ والدین اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد کو اولاد کے درمیان تقسیم کر دے. یہ قطعاً یہ کام نہ کرے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے آئے ہیں اور آ رہے ہیں کہ ماں باپ نے جائیداد کو اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا اور اولاد نے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیا. اسی لیے یہ تو متعین کر دے، اور متعین کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. میراث کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے، قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا. باپ اگر متعین نہیں بھی کر رہا ہے تو وہ شریعت کے لحاظ سے وہ خود بخود تقسیم ہو ہی جائے گی، اور کسی بھی عالم سے پوچھ لے گا کوئی آدمی تو تقسیم کر کے بتا دے گا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی والد اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا یعنی جائز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زندگی میں جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے وہ میراث کی تقسیم نہیں ہے. میراث کی تقسیم تو موت کے بعد ہوتی ہے. زندگی میں جو مال کی تقسیم ہوتی ہے وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے، عطیہ ہے، بخشش ہے، اور اس میں لڑکے اور لڑکی سب کو برابر دیا جائے گا، کسی کو کمی بیشی نہیں کی جائے گی. یعنی وہ تقسیم میراث کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگی، جو بھی والدین چاہیں اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. ایک اور سوال کا یہ ہے صاحب کہ کیا وقت ضرورت اگر کہیں سفر میں ہو یا پھر کھیل کود میں ہو تو کیا ٹھہر کر استنجا کیا جا سکتا ہے، پیشاب سے فارغ ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کہیں پہ بیٹھنے کی گنجائش نہ ہو تو بدرجہ مجبوری کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے. عام حالات میں اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. کشمیر سے کشمیر سے منظور صاحب نے سوال کیا ہوں کہ سب کے 40 کلومیٹر کا سفر وہ روزانہ طے کر کے اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور ڈیلی ان کا ایسا روٹین ہے، اور واپسی میں گاڑی میں وہ نماز ادا کرتے ہیں. تو کیا گاڑی میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر گھر پہنچ کر ادا کریں؟ اور یہ جو 40 کلومیٹر کا سفر ہے کیا انہیں نماز کی قصر کرنی پڑے گی؟ 40 کلومیٹر پہ قصر کا حکم تو نہیں آئے گا. قصر کے لیے 77 تقریباً 78 کلومیٹر کا ہونا ضروری ہے. 40 کلومیٹر پہ آدمی مسافر نہیں ہوتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ نماز ٹرین میں پڑھنے کا ہے تو ٹرین میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کی خود 4 ویلر گاڑی ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں تو ایسی صورت میں روک کر نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. اسی گاڑی میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن ٹرین اگر ہے تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
کورٹلا سے فہیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ خطبہ جمعہ کے موقع پر بعض حضرات خطیب حضرات عصا اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ عصا ہو اور لکڑی کا ہو؟ دیکھیے، آپ کو عصا کی کیوں فکر لگی ہے؟ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تاکیدی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مثلا داڑھی رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سختی کے ساتھ داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، کتنے سارے مسلمان ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ عصا کا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں عصا لینے کا حکم نہیں دیا ہے، یا عصا لینے کا کوئی تاکیدی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، بالکل صحیح ہے، لیکن کوئی ایسی سنت مؤکدہ نہیں ہے جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ ہو اور جس کے چھوڑنے کی وجہ سے شاعر اسلام میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی آئے۔ عصا کی حیثیت ایک مستحب کی اور بہتر کی ہے، اگر کوئی آدمی لے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لے رہا ہے تو اس پر کسی طریقے سے لعن و طعن نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جائے گا، اسی لیے کہ کوئی وجوبی اور حکم نہیں ہے یا بہت تاکیدی حکم نہیں ہے۔ ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے تو پہلے وہ فرض پڑھ کے بعد میں سنت پڑھے گا، یا پھر جیسا اس کی ترتیب ہے سنت اور اس کے بعد فرض ادا کرے گا؟ اگر وہ ظہر سے پہلے فرض کی قضا کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے۔ اصل میں سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن فجر کی سنت کی خاص اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کو پڑھے اور سنت کو پڑھنے کے بعد پھر فرض پڑھے۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے صاحب کہ ان کی فرزند کاروبار ان کا ویڈیوگرافی کا ہے، تو کیا ویڈیوگرافی سے جو آمدنی آئے گی وہ حلال ہوگی؟ دیکھیے، ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی رائے یہ ہے کہ بلا ضرورت ویڈیوگرافی کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ویڈیوگرافی تو کسی صورت میں درست نہیں ہے، فوٹو لینا بلا ضرورت درست نہیں ہے، اسی لیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ ویڈیوگرافر کی جو آمدنی ہے وہ آمدنی درست نہیں ہے۔ ایک کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی ہاشم بول رہا ہوں دہلی سے۔ ہاشم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی بھائی جان، سوال یہ تھا کہ ابھی پچھلے پروگرام میں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ قضائے عمری کچھ نہیں ہے۔ جی، تو قضائے عمری کے بارے میں نے ڈاکٹر اسرار قاسمی کے اسرار صاحب کا میں نے بیان سنا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قضائے عمری اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو گناہ اس دوران میں ہوئے ان کی قضا کیا کریں گے، ان کو کس طرح لوٹائیں گے، اس کو کس طرح کفارہ کریں گے، تو الٹیمیٹلی آخر میں یہی ہوگا کہ معافی مانگیں گے۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، جب گناہوں کو معاف کرے گا تو قضا نمازوں کو بھی معاف کرے گا۔ اب یہاں پہ تنازع پیدا ہو گیا کہ آپ کا جو پروگرام ہے آپ یہ کہتے ہو کہ جی یہ ہونا چاہیے، قضائے عمری ہر قرض حسنہ کی طرح لوٹانی پڑے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب گناہ معاف ہوں گے تو اللہ میں کوئی معاف کرے گا۔ تو یہ ذرا سا میں اس میں تفصیل وضاحت چاہتے ہیں، ضرور انشاءاللہ آپ کی وضاحت کی جائے گی۔ بہت شکریہ ہاشم صاحب۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی محترم، پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی، میں پورا سے بول رہا ہوں، محمد انعام خان۔ جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے جی کہ جیسے ہم لوگ کا آپس میں جو مسلم میں جو شادی ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، جی، تو اس کا جو ہے ایک ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اتنا ہونہار تیز ترار یا اس ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے سماج میں جو ہے بیکورڈنیس آ رہا ہے، جیسا کہ ہے یہ سماج میں بیکورڈنیس ہمارے۔ تو کیا یہ مولانا صاحب لوگ جو ہے اس کے خلاف کچھ سال کے لیے فتوا دے سکتے ہیں کہ 10 سال تک جو سماج کے لوگ جو ہے آپس میں شادی مت کریں، اگر ایسا بہت مجبوری نہ ہو تو؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب ہمارے پاس اناج اویلیبل ہے تو کیا گوشت کھانا جو ضروری ہے کیا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ناظرین، پروگرام کے ہم آخری لمحات میں پہنچ گئے ہیں، کچھ ایک لمحات باقی ہیں۔ میں مفتی صاحب سے خواہش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، جیسا کہ ہاشم صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے قضائے عمری سے متعلق، تو وضاحت انہوں نے چاہیے، سوال آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کہی ہے، جو قیاس ہے وہ قیاس غلط ہے۔ ایک عام گناہ الگ ہوتا ہے، مثلا آپ نے کسی کے 500 روپے قرض لے لیے اور آپ نے کسی کو گالی دے دیا یا کسی کی غیبت کر دیا یا اس طریقے سے کوئی اور گناہ کر دیے،
تو کیا اللہ تعالیٰ اس 2014 میں آپ نے کسی کے 500 روپے قرض لیے ہیں اور 2014 میں آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو 2014 کے اللہ تعالیٰ جو گناہ معاف کرے گا تو کیا اس کے 500 قرض بھی معاف کر دے گا؟ آپ پوچھئے مولانا صاحب سے جو آپ کو یہ مسئلہ بتائے ہیں کہ 2014 میں نے گناہ کیا اور 2014 میں ہم نے کسی سے 500 روپے لیا اور نہیں دیا، میں ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس طرح یہ 500 روپے کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے کسی کا غصب کر لیا، کسی سے آپ نے پیسے زبردستی لے لیے، تو اللہ تعالیٰ جہاں سارے گناہ کو معاف کرے گا کیا یہ معاف نہیں کر دے گا؟ آپ پوچھئے مولانا صاحب سے کہ کیا یہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں معاف ہوں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ باقی گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ 500 جو قرض ہے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح نماز جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی، باقی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی بات ہے تو آپ زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہ کرے اور زندگی پوری گناہ میں گزار دے، اللہ معاف کرنا چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جب تم نماز کو چھوڑ دو، بھول جاؤ یا سو جاؤ، لا کفارۃ لہا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اس کو پڑھ لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب نماز تمہاری قضا ہو جائے تو نماز کے قضا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قضا کیا آپ نے، وہ گناہ ہوا، وہ گناہ توبہ کرنے کی وجہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن نماز کو آپ نے چھوڑ دیا اور وہ بھی توبہ کر دے اور وہ بھی معاف ہو جائے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن اصول اور ضابطے کے لحاظ سے اس نماز کی قضا آپ کے ذمے ہے، وہ دین ہے، وہ قرض ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ پورا سے انعام خان صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کہ مسلم برادری میں سمجھیے کہ آپس میں ریلیشن شپ میں رشتے طے ہوتے ہیں، کیا اس سے کوئی بچوں کے ہونہاری میں یا پھر ان کے بیکورڈنس میں یا پھر آگے بڑھنے میں کوئی پریشانی یا دشواری ہوتی ہے؟ یہ سب تخیل ہے، یہ سب خیالات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے ان کی پرورش کی تھی۔ کیا ان سے جو بچے پیدا ہوئے حضرت حسن حسین ہونہار پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور صحابہ کی پوری برادری دیکھ لیجئے مدینہ میں آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تو یہ کہنا کہ آپس میں ریلیشن کرنے کی وجہ سے یعنی بچوں میں اتنے صلاحیت مند بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ سب ایک تخیل ہے، یہ غلط تصور ہے، اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کی نسلیں ایسی ہوں تو آپ مت کیجیے شادی، اسلام آپس میں شادی کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو ناجائز و حرام بھی قرار نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ شادی جہاں کرنا چاہے کیجیے۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب کہ اگر کسی کے ہاتھ، جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے کہ اناج واحد مقدار میں ہو، کیا تب بھی وہ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو گوشت کھانے کو لازم کہاں قرار دیا ہے؟ اسلام نے تھوڑی کہا ہے کہ آپ بکرا کھاؤ یا مرغا کھاؤ، اسلام نے یہ کہا کہ جو کھاؤ حلال کھاؤ، کلوا واشربوا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، حلال غذا کھائیے۔ آپ کو گوشت پسند نہیں ہے مت کھائیے، آپ ترکاری کھائیے، لیکن جن لوگوں کو گوشت پسند ہے ان کو کھانے دیجیے، تو وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ ہر آدمی اپنی خواہش کے لحاظ سے حلال غذا استعمال کرے۔ غذا کے سلسلے میں شریعت کسی کو کسی کا غذا کھانے پر مجبور نہیں کرتی ہے، شریعت کا حکم ہے حلال کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ اور اسراف سے بچو۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کا آمدنی نصیب فرمائے، حلال کھانا نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا آج یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم تمام ناظرین کے اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات سے پروگرام کو ایک رونق ملی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی ہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ کے میزبان محمد حسام الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔